یہ جو درد ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں درد دینے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، ورنہ ہماری ایسی نیکیاں کہاں کہ ہم ان درجات تک پہنچ جائیں جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صابر اور شاکر بنائے، اور ہاں، اپنی تکلیفیں لوگوں کو نہیں، صرف اللہ کو بتائیں۔ یقین کریں لوگ اکتا جاتے ہیں، اللہ کبھی نہیں اکتاتا۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ بے شک یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اگر رب تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو اس کی مخلوق سے پیار کرنا ہوگا۔ اگر کسی پر ایک رتی برابر بھی ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، معاف کروا لیں، نہیں تو یاد رکھیں بروز قیامت آپ کی نیکیاں اس کے پلے میں اور اس کے گناہ آپ کے کھاتے ڈال کر آپ کو کہاں پھینکا جائے گا، یہ رب ہی جانتا ہے۔ ناکامی پتھر کی لکیر نہیں کہ کبھی کامیابی میں نہیں بدلے گی۔ دکھ ملا ہے تو سکھ بھی نصیب ہوگا۔ آپ کے پاس سب کچھ نہیں ہوگا لیکن بہت کچھ ہوگا۔ اس کا شکر ادا کر کے دیکھیں، آپ کا رب خوش ہوگا۔ آپ کو بہت کچھ عطا کیا جائے گا۔ زندگی کو گھسیٹ کر موت کی طرف لے جانے سے پہلے زندگی کے خالق کو پکار کر ضرور دیکھیں۔ نا امید ہونے سے پہلے ایک بار پھر یقین رکھ کر دیکھیں، وہ مالک سب کی دلی مرادیں ضرور پوری کرے گا۔ ایک دن آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ آپ بالکل غیر ضروری چیزوں کے لیے حد سے زیادہ پریشان رہے ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ آپ کی زندگی کا حصہ تک نہیں رہے جو آپ کی چاہت کے دعوے دار تھے۔ زندگی ہمیشہ اپنا راستہ خود بناتی ہے، یہ بڑی حساس ہے اور اپنے انتخاب میں بڑی محتاط بھی۔ ایمان کا امتحان، ہم بس میں سکون سے سفر کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ چلانے والا کون ہے۔ ہم جہاز میں بے خوف پرواز کرتے ہیں، اس بات سے بے خبر کہ اڑانے والا کون ہے۔ ہم ہوٹل میں پیسے دے کر بلا خطر کھانا کھاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ پکایا کس نے ہے۔ لیکن زندگی کے معاملے میں یہ جانتے بوجھتے کہ رازق، مالک، خالق سب اللہ ہے۔ قدم قدم پر ڈرتے اور گھبراتے کیوں ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اگر آپ دل پھیرنے کی یا آسان لفظوں میں ہدایت کی دعا اپنے لیے کرتے ہیں تو یہ مان لیجئے کہ اللہ آپ کی مسلسل پکار کو سنتا ہے۔ بس وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کب تک اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ مانگا کیجئے، ضرور مانگیں، چاہے دنیاوی ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ بس مانگیے، وہ واحد لا شریک ذات اپنے بندے کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگیے، وہ ضرور سنتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت کا شرف بھی عطا کرتا ہے۔ اور جب جب آپ دعا مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کہیں مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے، آپ کے دل کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ آپ کے لیے ہی اسباب بنا رہا ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں رائگاں جا رہی ہیں، وہ آپ کو نہیں سنتا۔ آپ اس پر یقین تو رکھیں، وہ سب کی سنتا ہے۔ زندگی ہمیشہ پرسکون نہیں ہوتی، مشکلات بھی آتی ہیں اور تکلیفیں بھی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی نہیں مٹا سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے
तुम्हें अल्लाह पर यकीन रखना है, तुम्हारी मंजिल यकीनन बहुत खूबसूरत होने वाली है। जानते हो अल्लाह के प्यारे बंदे कौन होते हैं? वो कभी मायूस नहीं होते, अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद नहीं रखते, हर मुश्किल वक्त में सब्र से काम लेते हैं, सिर्फ अल्लाह को अपना हमदर्द मानते हैं। वो लोगों की बातों से दिल छोटा नहीं करते, वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करते हैं। उनका यकीन कभी नहीं टूटता और ना ही कमज़ोर होता है। ये लोग हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और कभी नाशुक्री नहीं करते। दिल वाक़या अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह सोचें पढ़ लेता है, बिन कहे दिल की बातें जान लेता है। दिल के किसी गोशे में छुपी ख्वाहिश कब पूरी कर देता है, पता भी नहीं चलता। हाँ, आप पर बस इतना वाजिब है कि सब्र के साथ उसके फैसलों का इंतज़ार करें और बेफिक्र हो जाएं। उम्मीद की डोर अगर टूट भी जाए तो बार बार गिरहा लगा लिया करें, चाहे 1000 बार भी यकीन खो दें, तब भी फिर से नाता जोड़ लिया करें, कभी डोर टूटने ना दिया करें। क्या खबर अल्लाह को टूट टूट कर बांधी गई उम्मीदों की डोर कितनी पसंद हो। क्या खबर अल्लाह को आपका बार बार रोते हुए उसे पुकारना कितना अजीज हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारा सब्र तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, ऐसी ताकत जिसमें अल्लाह तुम्हें संभाले रखता है, गिरने नहीं देता। तुम्हारे दिल में आने वाले हर ख्याल का अल्लाह को इल्म है, वो जानता है तुमने अपने अंदर क्या क्या छुपा रखा है। तुम्हारा नमाजों में यूं रोना और आसमान को यूं खामोशी से देखना, वो इन सब से वाकिफ है। सब्र और यकीन रखो, जल्द अल्लाह तुम तक अपनी मदद भेजेगा और तुम जान जाओगे अल्लाह जब दुआओं का फौरन जवाब नहीं देता तो वो बार बार मांगी हुई दुआएं मौजज़े बन जाती हैं, और फिर जब मौजज़े होते हैं तो फिर कुछ अधूरा नहीं रहता।